بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نبی محتشم جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کی ایک ایسی فضیلت کی بات کریں گے جو فضیلت صرف انہی سے منسوب ہے، اور یہ ایسی فضیلت ہے کہ پوری کائنات میں صرف یہ فضیلت ایک ہی عورت کو حاصل ہوئی۔ جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ پاک عورت تھی کہ اللہ نے ان سے حیض و نفاس کو بھی دور رکھا۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2424 میں ہے، جس کو امام احمد بن حنبل اور امام نسائی نے بھی نقل کیا ہے۔ روایت کچھ اس طرح سے ہے، حضرت صفیہ بنت شیبہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت باہر تشریف لائے۔ ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پر سیاہ اون سے کجاو کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسن بن علی آئے تو آپ نے انہیں چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت حسین آئے اور ان کے ہمراہ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ آئیں اور آپ نے ان کو اپنی چادر مبارک میں داخل کر لیا، اور پھر حضرت سیدنا علی آئے تو آپ نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ پڑھی: اے اصل بیت اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی کو دور کر دے اور تم خوب پاک و صاف کر دے۔ آپ کا نام فاطمہ، لقب زہرا اور بتول ہے۔ سیدہ فاطمہ نے بچپن بہت ہی معصوم اور پاکیزہ گزارا۔ بی بی فاطمہ نے اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی ماں حضرت ختیجہ کی آغوش محبت میں بہت بہترین تربیت حاصل کی۔ سیدہ فاطمہ طاہرہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی اور آپ دوسری عام لڑکیوں کی طرح کھیل کود میں اپنا وقت ضائع نہ کرتی۔ آپ کو لوگ عابدہ، زاہدہ اور طاہرہ کے نام سے جانتے۔ کئی حدیثوں سے ملتا ہے کہ جو فاطمہ سلام اللہ کے اخلاق، عادات اور بات چیت کرنے کا طریقہ اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی ملتا جلتا تھا۔ آپ کے الفاظ بہت ہی نرم ہوتے تھے، ہر سننے والے پہ گہرا تاثر چھوڑ جاتے۔ آپ کے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ کے پاکیزہ مہک سونگھ لیتے تو آپ فرمانے لگ جاتے، فاطمہ تو انسانی حور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگ جاتے کہ فاطمہ تو انسانی حور ہے اور جنت کی حوروں کی سردار ہے۔ آپ کو بے شمار لقب ملے ہوئے تھے: امت السادات، مخدومہ کائنات، دختر مصطفیٰ، بانو مرتضیٰ، سردار خواتین، جہان و جانان، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، فاطمہ الزہرا اور بتول، زاویہ، راضیہ، مرضیہ، عابدہ، زاہدہ، محدثہ، مبارکہ، زکیہ، عذرائی، سیدۃ النساء، خیر النساء، خاتون جنت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ حدیث مبارک ہے کہ بی بی فاطمہ دونوں جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری پیاری بیٹی، لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراض کیا، اس نے مجھے ناراض کیا۔ جس نے مجھے ناراض کیا، اس نے اپنے رب کی ناراضگی کو مول لیا۔ جس نے فاطمہ کو راضی رکھا، اس نے نبی اور خدا کو راضی کر لیا۔ امام نسائی حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے جسے نہ کوئی گندگی اور رطوبت آتی ہے اور نہ ہی میل۔ حضرت علامہ جلال الدین ستوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص الکبریہ میں لکھتے ہیں کہ جب بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو ایک گھڑی کے بعد ہی نفاس سے پاک ہو جاتی، یہاں تک کہ ان کی کوئی نماز بھی قضا نہ ہوتی، اسی لیے ان کا نام بھی زہرا رکھا گیا۔ حضرت سیدنا علامہ علاء الدین علامتکی حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں حوروں کی طرح حیض و نفاس سے پاک ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے بتول نام کیوں رکھا؟ تو آپ نے فرمایا، حضرت مریم بتول تھیں اور دوسرا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتول ہیں۔ بتول وہ ہے جس نے سرخی نہ دیکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں بی بی فاطمہ کو تمام غلاظتوں سے پاک و صاف رکھوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ کو ہر قسم کی گندگی سے پاک اور صاف رکھا تھا۔ بی بی فاطمہ اپنے بابا آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی ملتی جلتی تھی۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا حیض و نفاس سے پاک تھیں تو پھر ان کے ہاں اولاد کیسے ہوئی؟
حیض اصل میں ایک طبیعیاتی مظہر ہے جس سے ہر مہینے عورت بلوغت سے سن یاز تک دوچار رہتی ہے۔ اس حیض کے خون سے ہی بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ہے، لیکن یہاں اس خاندان کی بات ہو رہی ہے جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی۔ اس لیے جب بات تخلیق کائنات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگر گوشہ پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کی ہو تو اللہ نے اس کائنات کے نظام کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ جیسے اللہ نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم اور اماں حوا کو پیدا فرمایا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، جیسے سیدنا اسماعیل کی جگہ پر بغیر ماں باپ کے دمبا پیدا ہوا، جیسے اللہ پاک نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک اونٹنی کو حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پیدا کیا، اسی طرح اللہ پاک نے اپنے آخری اور لاڈلے نبی کو یہ فضیلت دی کہ ان کی بیٹی کو ہر طرح کی گندگی سے پاک رکھا اور بغیر حیض و نفاس کے حسنین کریمین کو پیدا فرمایا۔